میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ماہ ربیع الاول شریف ہے۔ اس ماہ کی فضیلتیں بہت عظیم ہیں، یہاں تک کہ تمام تر مہینوں سے یہ مہینہ افضل ہے، حتیٰ کہ رمضان المبارک کے مہینے سے بھی یہ مہینہ افضل ہے، اس لیے کہ رمضان المبارک میں قرآن آیا، لیکن ربیع الاول شریف میں قرآن جس کے اوپر اترا وہ نبی تشریف لایا۔ اور دیکھو، میں آج اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی میری اوقات ہے، حیثیت ہے، اپنی حیثیت کے مطابق نبی کی تعریف کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کی تعریف و توصیف تو وقت کے مجدد محقق محدث بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ نبی کے صحابہ اکرام نبی کی تعریف بیان کرتے رہے، لیکن ان سے نبی کی تعریف و توصیف مکمل نہ ہو پائی، تو ہماری کیا حیثیت ہے کہ اپنے نبی کی تعریف کر سکیں؟ بس اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے آقا ہم سے راضی ہو جائیں۔ یقیناً جب آقا راضی ہو جائیں گے تو خدا راضی ہو جائے گا۔ آؤ دیکھو، یہ دنیا ہے نا، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا وجود کیا ہے، اللہ نے آسمان کا وجود کیا تو وہ اپنی مرضی سے کیا، اللہ نے زمین کا وجود کیا تو اپنی مرضی سے بنایا زمین کو، اللہ نے انسانوں کا وجود کیا تو اپنی مرضی سے بنایا انسان کو، اللہ نے کسی شے کا جب وجود کیا اس کو پیدا کرنا مقصود پایا، اللہ نے اس کو بنایا تو اپنی مرضی سے بنایا، یہاں تک کہ آدم کو بنایا اللہ نے اپنی مرضی سے، شیش کو بنایا اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا، نوح کو بنایا اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا، زکریا کو بنایا اللہ نے اپنی مرضی کو بنایا، یحییٰ کو بنایا اللہ نے اپنی مرضی کو بنایا، ذوالکفل کو بنایا اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا، حضرت ابراہیم کو بنایا اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا، حضرت اسماعیل کو بنایا اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا، اور دیکھو آگے بڑھتے جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنایا اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا، تمام کے تمام چیز کا اللہ نے جب وجود کیا تو اپنی مرضی سے کیا، اپنی مرضی جس میں پائی، اپنی رضا جس میں پائی، اللہ نے اس چیز کو پیدا کر دیا، ملائکہ، انسان، حیوانات، نباتات، جماعتات، جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا اپنی مرضی سے پیدا کیا۔ لیکن اب دیکھو میرے آقا کی شان، دیکھو کتنی پیاری شان ہے میرے آقا کی، ارے شان دیکھو آمینہ کے لال کی، شان دیکھو عبداللہ کی پیارے کی، شان دیکھو حلیمہ کے گود کے پالے کی، اللہ اکبر کبیرہ، ساری کے ساری چیز کا وجود اللہ نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ جب بات آتی ہے محبوب کی، جب بات آتی ہے اپنے حبیب کی، جب بات آتی ہے اپنے دلارے کی، جب بات آتی ہے آمینہ کے لال کی، جب بات آتی ہے عبداللہ کے پیارے کی، تو اللہ نے تمام چیزوں کا وجود کیا تو اپنی مرضی سے کیا، لیکن کہتا ہے اے محبوب میں نے آدم کا وجود کیا اپنی مرضی سے کیا، شیش کا وجود کیا اپنی مرضی سے کیا، ابراہیم کا وجود کیا اپنی مرضی سے کیا، اسحاق کا وجود کیا اپنی مرضی سے کیا، موسیٰ کا کیا اپنی مرضی سے کیا، لیکن اے محبوب تیرا وجود کر رہا ہوں جس میں تیری مرضی ہوگی ویسا ہی تو دنیا میں بھیجا جائے گا۔ اللہ نے تمام کو اپنی مرضی سے بھیجا، لیکن مصطفیٰ جانے کائنات کو جب کائنات میں بھیجا، دنیا میں بھیجا، تو اللہ نے محبوب کی مرضی سے بھیجا۔ ایسی شان ہے میرے آقا کی۔ اور دیکھو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا شان ہے۔ حضرت آمینہ کے شکم مبارک میں جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور آیا، میرے آقا رونق افروز ہوئے، تو اس سے پہلے کا حال بیان کرتی ہیں حضرت آمینہ کہ جب میں کنویں میں پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی تو راستہ میں عرب کی وہ پتھریلی زمین، ریتیلی زمین، جب اس زمین پر میں چلتی تھی تو وہ پتھر میرے پیر میں چبھ جایا کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ پتھر میرے پیر میں چبھ جایا کرتے تھے، اور سورج کی تپش اتنی تیز تھی کہ ریتیلی زمین پر جب چلتی تھی تو میرے تلبے چھل جایا کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حال پہلے کا بیان کرتی ہیں، لیکن اب آقا کی، اپنے آقا کی شان عظیم دیکھو، جب میرے مصطفیٰ اپنی ماں کے، اپنی والدہ کے شکم مبارک میں آئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، پھر اس کے بعد کا حال بیان کرتی ہیں حضرت
آمنہ کہ جب میرے شکم میں میرا بیٹا آ گیا ہے، جب محمد میرے شکم میں آیا ہے، تو اس کے بعد کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ کنویں پر جب میں پانی لینے جایا کرتی تھی تو آسمان میرے سر کے نیچے، آسمان میرے سر کے اوپر شامیانہ بن کر کے چلا کرتا تھا، اور جس کنویں میں حضرت آمنہ پانی لینے کے لیے جایا کرتی تھی، وہ کنواں جب حضرت آمنہ کنویں کے پاس پہنچتی تھی تو وہ کنواں ایک ایسا پانی کا اولا اچھلتا تھا کہ حضرت آمنہ کو بالٹی ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، کچھ ڈول ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ پانی نیچے سے اوپر کو خود آ جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد حضرت آمنہ اپنے ڈول میں کر لیتی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت آمنہ جب آ رہی تھی تو راستہ میں پتھر سلام کرنے لگا، اور پتھر کہنے لگا، ارے حضرت آمنہ کہنے لگی، میں حیرت میں پڑ گئی، آخر کس چیز کو سلام کیا جا رہا ہے؟ پتھر نے کہا، ارے پتھروں کے نبی ہے۔ ارے پتھر نے کہا، اے آمنہ سنو سنو، تمہارے شکم مبارک میں جو ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ وہ تو وہ ہے جو پوری دنیا کا سردار بنا کر کے بھیجا جا رہا ہے، وہ تو وہ ہے جو مسیحوں کا، ارے جو غریبوں کا مسیحا بنا کر کے بھیجا جا رہا ہے۔ ارے پتھروں نے کہا ہمارے نبی ہے، انسانوں نے کہا ہمارے نبی ہے، جمادات نے کہا ہمارے نبی ہے، حیوانات نے کہا ہمارے نبی ہے، اور یہی تک نہیں، ارے آسمان کا شامیانہ بول اٹھا ہمارے نبی ہے، زمین بول اٹھی ہمارے نبی ہے، ملائکہ بول اٹھے ہمارے نبی ہے، بلکہ یہی تک نہیں، آدم نے کہا ہمارے نبی ہے، شیس نے کہا ہمارے نبی ہے، نوح نے کہا ہمارے نبی ہے، زکریا بولے ہمارے نبی ہے، یحییٰ بولے ہمارے نبی ہے، ذوالکفل بولے ہمارے نبی ہے، موسیٰ بولے ہمارے نبی ہے، عیسیٰ بولے ہمارے نبی ہے، یوسف بولے ہمارے نبی ہے، یوسف بولے، یونس بولے ہمارے نبی ہے، اور دیکھو اب سارے نبیوں نے کہہ دیا کہ ہمارے نبی ہے۔ اب بچی کس کی ذات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ سب نے کہا ہمارے نبی ہے، پتھر الگ بولا ہمارے نبی ہے، ارے زمین الگ بولی ہمارے نبی ہے، آسمان الگ بولا ہمارے نبی ہے، ستاروں کی جھلملاہٹ الگ بولی ہمارے نبی ہے، چاند کی چاندنی الگ بولی ہمارے نبی ہے، موسیٰ بول رہے ہیں ہمارے نبی ہے، عیسیٰ بول رہے ہیں ہمارے نبی ہے، تمام انسان تمام نبی بول اٹھے ہمارے نبی ہے، لیکن پروردگار بول اٹھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب